لاسٹ لیکچرز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ویڈیوز کے کچھ 3 حصے ہوتے ہیں جو مین ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یوٹیوب کی، جن میں ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف قسم کے چینلز کے لیے جو فی الحال میں بھی پروجیکٹ کر رہا ہوں، ان میں ایک ہوتا ہے انٹرو مین کہ اس کمپنی کی برانڈنگ انٹرو. یہ میرا ایک پروجیکٹ تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو یہ انٹرو ہے اس کمپنی کا، یہ انٹرو ہے، یہ فیمیل فاؤنڈرس. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے گا مین ویڈیو کا حصہ. مین ویڈیو کے اندر اس میں جو ریکوائرمنٹ تھی کلائنٹ کی، اس کے اندر صرف سب ٹائٹل ایڈ کرنے تھے. سب ٹائٹل ایڈ کرنے کے بعد وائس جو تھی اس کا وائس اوور، اس کو اڈوبی آڈیشن سے تھوڑا کلیئر کرنا تھا، اور اس کے اندر بیک گراؤنڈ میوزک جو کہ یہ چھوٹی نیچے والی لیئر کے اندر ایڈ ہے. یہ مین وائس ہے جو ویڈیو کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ والی جس کے اندر آپ کو فریکوینسیز مختلف فریکوینسیز نظر آ رہی ہے. یہ نیچے ہے بیک گراؤنڈ میوزک، اور یہ ہے سب ٹائٹلز کی لیئر، اور یہ ہے مین ٹائٹل. کچھ اس طرح سے جب آپ ہائیڈ کریں گے آپ کو پھر اندازہ ہوگا. مین سکرین پر اگر آپ دیکھیں، جب میں اس کو ہائیڈ کروں گا تو وہ ٹائٹل ہائیڈ ہو رہا ہے. یہ مین ٹائٹل ہے، یہ سب ٹائٹلز ہیں نیچے والے. یہ مین ویڈیو ہے جس کے اندر انٹرو اور مین ویڈیو ہے، اور سب سے نیچے ہے بیک گراؤنڈ میوزک. تو بیک گراؤنڈ میوزک کی فریکوینسی بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جب ڈبل ٹیپ کریں گے، ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک پینل کھلے گا. پینل کے اندر یہ جو سائڈ میں لیفٹ کارنر ٹو دا لیفٹ کارنر، یہاں پہ فریکوینسی آپ سیٹ کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر -20 میں جاؤں میں، -20 ہو جائے گی، فریکوینسی چینج ہو گئی ہے. جیسے پری سیٹ فریکوینسی انہوں نے بتائی ہوئی ہے -24، کہ پیچھے بالکل کلیئر آنی چاہیے آواز. اور اسی کو ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد ایک سائڈ میں پینل آپ کے پاس ایک اور ہے جس کے اندر آپ پچ کو بڑھا سکتے ہیں. پچ مطلب جیسے کچھ عورتوں کی آواز بہت زیادہ شریک ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کو میں یوں سمجھاؤں کہ آواز بہت زیادہ انٹینسٹی والی ہوتی ہے ان کی آواز. تو یہ پچ کو انکریز کرنے سے ان کی انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے. جیسے اگر آپ سنیں اس کی lawyer and executive director of the Female Founders Collective at Co-Founders Lab. We're talking ابھی یہ نارمل تھی، لیکن اگر آپ پچ کو زیادہ انکریز کر کے سنیں اس کی آواز کو، about leadership and 10 traits of visionary leaders. ٹھیک ہے. تو یہ پچ کو انکریز کرنے کے، لیکن میں ڈیفالٹ کے ساتھ ہی جاؤں گا کہ Let's get going. آواز. اس کے بعد مختلف پری سیٹس ہیں جس کے اندر کلاسک ڈانس، لو بیس، اسپارکل پاپ. یہ ان کے ایک پری سیٹس ہیں جو کہ ایک ایڈجسٹیبل مختلف ویلیوز کے ساتھ ہیں، کہ جن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو چینج محسوس ہوگا آواز کے اندر. تو اس کے بعد یہ ڈی نوائز والا پینل، اس کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ ڈی نوائز کر دیں گے تو اس کی بیک گراؤنڈ نوائز ختم ہو جائے گی. کچھ حد تک ختم کرتے ہیں یہ سافٹ ویئر، لیکن یہ پروفیشنل سافٹ ویئر نہیں ہے ایک اسپیسیفک کہ وہ آواز کو ریموو کرے، لیکن وہ کچھ حد تک ریموو کرے گا، اس کے بعد وہ ریموو نہیں کرے گا. تو اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ ایک نیچے اور پینل ہے لوور دا والیوم آف کلپس. تو یہ کمپیریزن کلپ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کلپس کے والیوم کو اگر آپ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سیکشن یوز ہوگا. تو پہلا سیکشن فیڈ آؤٹ، مطلب یہاں بیسیکلی آپ آواز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. فیڈ ان کا مطلب ہے کہ پہلے فریکوینسی کم تھی، پھر اس کے بعد بڑھے گی فریکوینسی. فیڈ آؤٹ پہلے فریکوینسی زیادہ تھی فیڈ ان کے اندر تو وہ کم ہوتی ہے، لیکن فیڈ آؤٹ کے اندر بالکل اس کے اپوزٹ ہوگا. پچ کے اندر میں نے بتایا کہ آواز کی جو مین فریکوینسی ہوتی ہے، جو پیچھے سے بیس فریکوینسی، وہ تیز ہو جاتی ہے. ایکولائزر اور ڈفرینٹ پری سیٹس کے ساتھ وہ ایک آپ کو پری سیٹ ویلیوز دیتا ہے انہی چیزوں کی، جس کے ساتھ آپ آواز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں. ڈی نوائز کے اندر آپ بیک گراؤنڈ میوزک یا بیک گراؤنڈ نوائزز کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ پروفیشنلی بالکل ریموو نہیں کرے گا. اس کے لیے آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، اس کا نام ہے اڈوبی آڈیشن، یہ والا. تو میں اسے یوز کرتا ہوں اڈوبی آڈیشن کو. یہ بہت حد تک ریموو کر دیتا ہے چیزوں کو. اس کے بعد یہ ہے کمپیریزن کلپنگ، تو یہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. تو مین ویڈیو کے 3 حصے ہیں. ایک انٹرو کے بعد مین ویڈیو. یہ مین ویڈیو کے اندر جمپ کٹس لگے ہوئے ہیں کہ جو انوانٹیڈ پارٹس ہیں یہاں پہ وہ میں نے ریموو کر دیے ہیں. اور اینڈ میں آتا ہے اس کا آؤٹرو. یہ ہوتا ہے ویڈیو کا آخری حصہ
सकते हैं कि ये आउट्रो है। आउट्रो भी उसी कंपनी की ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, ब्रांडिंग का मतलब ये है कि उस कंपनी की पहचान। तो वीडियो के सेक्शन के अंदर आप एक उस कंपनी का ब्रांडिंग इंट्रो लगाते हैं शुरू में, और एंड में आप ब्रांडिंग आउट्रो लगाते हैं। ब्रांडिंग उसी का ब्रांड म्यूज़िक होगा जो वो प्रोवाइड करेगा, और उसी की ब्रांड टाइटल गाइडलाइन होगी जिसके थ्रू आप टाइटल बनाएंगे ये वाला। तो ये कस्टमाइज़ भी हो जाते हैं, ये प्रीसेट भी होते हैं। जैसे मैंने टाइटल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि टाइटल्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कि आप टाइटल्स को यूज़ कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं फिल्मोरा के अंदर, लेकिन एक हद तक, क्योंकि फिल्मोरा एक वो कह लें कि फुल्ली एडिटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन दूसरे के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है, क्योंकि ये प्रीव्यू बहुत अच्छा दिखा देता है और इसका रेंडरिंग टाइम भी बहुत कम है। तो ये था टाइमलाइन इशू, जो कुछ बंदों ने मुझसे सवाल किया था आप में से कि टाइमलाइन की समझ नहीं आ रही, टाइमलाइन के अंदर चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो मैंने कहा कि एक पूरा प्रोजेक्ट जब तक हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा कि किस तरह आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है, किस तरह आप बिल्कुल एक इक्वलिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं।